بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں ایوان صدارت پہ بیٹھے ہیں. قابل احترام محترم عبدالرشید قریشی صاحب، محترم پروفیسر ڈاکٹر جہانگیر دانش صاحب، محترم جناب نصر الہی صاحب، جناب محمد اشرف بٹ صاحب، محترم محمد مقبول صاحب، محترم حاجی محمد سلیم بیگ صاحب، محترم ڈاکٹر فاروق انور مرزا صاحب، محترم غلام حیدر ندیم صاحب، محترم عبدالرشید غمگین صاحب، ارشاد کامل صاحب، لیاقت عباسی صاحب اور اصل اسٹاف کے جڑے ممبران موجود ہیں. میں دلیاں گنائیاں نام سے سارے جی آئیں کو آفتہ انتہار کر دیا ہوں. جناب ڈاکٹر فاروق انور مرزا صاحب نے اس پروگرام دے بارے تساں نال کچھ گلاں سانجھیاں کیتیاں اور اس سیمینار دے اغراض و مقاصد جڑے وہ تساں تک پہنچائے. تے وقت اسی چاہنے ہیں کہ ضائع نہ ہوا کیونکہ اساں دے کچھ بزرگ نے کو واپس بھی نہ دور. لیکن ایک گل میں گوش گزار کرساں، اساں دے عزیز نے تھے بیٹھے نے بہت سارے جڑے سوشل میڈیا نال جڑے ہیں اور ہر شخص فیس بک تے تو کم از کم اسی 4 6 یا 5 چیزاں روزانہ فیس بک تے پوسٹ کرتے ہیں. تو اگر ایک اپنی مادری زبان دے حوالے نال روزانہ ایک ہی پوسٹ ایک آدمی کرے تو میں سمجھدا کہ ایک عام گل ہر آدمی تک پہنچی، خاص گل عام آدمی تک پہنچی اور جڑا اس کا مقاصد اور اغراض ہیں وہ بھی لوگوں نے تک پہنچن. خالی کسی دور دراز علاقے میں کانگڑا مارے نال یا ڈانس کیتے نال وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب فرمایا کہ جب سلیبس کی ضرورت پی گئی ہے یا یونیورسٹی کالجوں کے اندر کل تک یا سکولوں کے اندر ضرورت پیسی تو پھر اس کی کچھ بھی رزق ہی نہ ہوگا، اس کو تب تو کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اس واسطے میں امید کر سا کہ کم از کم جو ہے اسی 20-22 لوگ کے تھے اس وقت موجود ہیں تو ایک معمول بن گیا ہے کہ آپ نے سوشل جو فیس بک یا پیج ہے کسی کا بھی حسن عزیز انتظار قریشی صاحب تو اس طرح کے لوگ باقی کے لوگوں کو بھی نال جوڑن اور روزانہ کم از کم ایک پیج ایک پوسٹ ہے جڑا وہ فیس بک کے حوالے کرن. کسی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس سیلبس اس کو بھائی زبان کو ہائر سیکنڈری لیول تک رائز کیتا جائے، سکولوں میں بھی رائز کیتے جائے، ایک خبریں بھی ہو سکتی ہے اور اس طرح کی چیزیں اس کی باقی بھی معاملے انہوں نال بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال مختصر کر دیا ہے میں آج دی ایوان دے صدارت کی اجازت نال چاہساں کہ پہلا مقالہ ہے جڑا وہ تساں دی نظر کروا لیں. تو میں نہایت احترام نال گزارش کرساں آج دا پہلا مقالہ پیش کرنے واسطے پہاڑی دہرینہ ایک ادیب لکھاری محترم غلام حیدر ندیم صاحب کہ وہ اپنا مقالہ تشتی نظر کریں. صدر مجلس سامعین کرام، میں یہ مقالہ تشتی سامنے پیش کر رہے ہیں. اس کا عنوان ہے جدید پہاڑی ادب دی تحریک. مقالہ چونکہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے لیکن میں اپنی طرف کوشش کی تھی کہ اس تحریک کے مختلف پہلوؤں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے تاہم بھی اگر کوئی جڑی جگہ اس کی کوئی گٹھا اگر رہ گئی ہوئی ہیں تو میں اس واسطے معذرت چاہتا ہوں اور اپنے تحقیق نگاراں کو ریاض کر سن کہ وہ اتنا چلا سن. سیاحیاں دا قول ہے کہ ماضی دے آئینے میں لوگ مستقبل دی تلاش کرتے ہیں، لہذا کسی بھی ادب دی جدیدیت کے بارے گل کرن تھی پہلے اس ادب دی زبان، اس زبان دا تاریخ جغرافیہ اور اس کی مختلف دور دی لسانی تاریخ اتا مختلف دور دی لسانی تاریخ اتا ایک سرسری جی نظر پانی ضروری ہوندی ہے. اور پھر اس ادب یا زبان اتا گل کرتے ہیں اس کے ماضی دے حالات اور واقعات اتا پتہ ہونا ضروری ہونا چاہیے.
پہاڑی زبان و ادب کے متعلق آج تک کچھ لکھا گیا ہے اور اس مضمون کو تحقیق دیا کئی چھانیاں تھیں چھان کا اور رول کا کریا گیا ہے. کون نہیں جانتا کہ پہاڑی زبان اپنی حیاتی دے کئی مرحلے طے کر صدیاں بعد اساں تک پہنچی دیا ہے. اس زبان بر صغیر دے بڑے بڑے بادشاہاں دے محلاں دی رانی بھی رہی اور ویلے دے ہیر پھیر سون اس کو غریب دی چگی دا وارث بھی بنایا. اس زبان اپنی حیاتی وچ عیش و عشرت بھی دکھی اور مفلسی تنگدستی لاچارگی اور لاوارسی دے تیارے بھی گزارے. اس زبان جتھا لاوارث اور بے کس بھی رہی اتھا اس سون سرکاری سرپرستی دے ناز نخرے بھی دکھے. غرض اس زبان دی زندگی دے آسمان ہوتا کئی وار چڑھ چڑھیا بدل تکریڑی بری اور کئی وار دین چمکیا تو باندھی دی خوبصورت رت اس کا نصیب بنی. تاریخ گواہ ہے کہ ہندو مذہب دے عروج نال سنسکرت دا عروج نویں طرح ہویا اور شاردا رسم الخط وچ لکھی گئی دی پہاڑی زبان زوال پذیر ہو گئی. اس زبان جان کنی دے حالت وچ انہاں محلاں تے شہراں تھی نستی نستی دور دراز پہاڑاں تے ناڑاں وچ آ چھپی جتھا اس کی تصنیف کا سلسلہ تو بند ہو گیا مگر تڑکتی اپنے بولے والے دے سینے میں ٹوک کر بہ رہی اور سینہ بسینہ نسل در نسل اگا چلتی رہی. ایک پلے اس زبان کی ترقی کا دور لک گیا اور ایک بولی بن گئے کر رہ گئی تو دوئے پلے انتہا پسند پنڈتاں اور پجاریاں سون اس زبان دا تصنیف شدہ تمام ادبی اور مذہبی علم دا خزانہ سال بال کا سواگے دا ٹہر کر چھوڑیا. اس زبان ٹوک کا مختصر ہو گئی مگر اس کے فولکلور اور بے پناہ خزانہ صدیاں گزرے دے باوجود بھی ہو بہو اساں تک پہنچ رہا. اس کا لوک ادب اکھان لوک ناچ لوک ساز منظوم مصنوعیاں کہاوتاں اور گجراتاں نسل در نسل چلتے رہے اور اس تے جدید پہاڑی ادب دا سرمایہ بن گئے. ہمارے نزدیک اسی اج کل جڑے دیو مالائی قصے کہانیاں یا مصنوعیاں سنتے ہیں جن دے کردار مافوق الفطرت اور ناقابل یقین ہونے ہیں یہی پہاڑی زبان دا قدیم کلاسیکی ادب ہے اور علمی سرمایہ بھی ہے. اس بچ اصلی تاریخ جغرافیہ تہذیب و تمدن ثقافت مذہب اور فکر و فلسفے کی مکمل داستان ہے. بہت اچھا. پہاڑی زبان دے کلاسیکی دور دے ادب وچ کسی بھی موضوع تا نثری مواد نہیں تھیندا لیکن 19ویں صدی دے آخر اور 20ویں صدی دے آغاز میں لکھا گیا دا منظوم سرمایہ ضرور موجود ہے. اس دور وچ مولوی دل پذیر مولوی عبدالعزیز مولوی عبدالستار میاں محمد بخش سائیں قادر بخش بابا جی لاروی میاں نظام الدین لاروی میاں ہدایت اللہ میاں محمد بوٹا مولوی چاغ الدین سید حیدر علی شاہ سید ولایت شاہ راجوروی تیرتھ رام تھنا منڈی مولوی مہر الدین قمر میاں فتح محمد درحالوی سائیں فخر الدین پیر حیدر شاہ مینڈروی عزیز خان کرنائی اور محمد عبداللہ کرنائی اور عباس وقت جام چھلکائے. بہت اچھا. انہاں تمام بزرگاں دا موضوع تقریباً تصوف ہی رہا اور انہاں وچ مجھ ساریاں پنجابی اور پٹھواری لہجے دی شاعری کی تھی. ان دی شاعری میں پنجابی اور پٹھواری دا رنگ غالب نظر آندا ہے مگر 70% الفاظ تے اصطلاحاں پہاڑی زبان دی استعمال ہوئی ہیں. اس دور وچ اس زبان ایک بولی دی صورت وچ بر صغیر دی مختلف علاقے وچ علاقائی شکل و صورت اختیار کر گئی. ان مختلف علاقائی لہجے میں بولی ضرور لگی مگر اس کا لوک ورثہ ایک ہی رہا. اس تے مقدر دا آسمان گندلا ہو گیا اور ہر طرفوں چارہ دے کالے ڈالے گھیرا کرن پہ گئے. دینیاں رمزاں اس واسطے خواب بن گیاں. اس زبان اور اس کے بولنے والے تیارے کو تیارہ بے حسی اور احساسی کمتری دا شکار ہوندے گئے تو منزل دور دراڑے ہوندی جل گئی. اس دور وچ اس زبان غیراں دی لاپرواہی دا بھی شکار ہوئی لیکن اپنے بھی ڈونگی نیرا میں کھروکے مارنے شروع کر چھڑے. ماڑ توڑ تا ہرس ہوس دے چھواں چھٹاں وچ گمان دے محل اچیرے ہوندے گئے اور اس زبان دیاں چگیاں مندریاں اور بودیاں ہوندیاں گیاں. وڈیرے سوٹے لیندے رہے اور غریب چلمہ پارے واسطے رہ گئے. 1947 میں ہندوستان دو پھاڑ ہو گیا اور پہاڑی زبان کی اس بدنصیب چوگی وچ بھی ڈبر لگ گیا. پہاڑی قوم دو حصے میں تقسیم ہو گئی اور بارڈر دی خونی لکیر سون خونی رشتیاں دا بھی خون کر چھڑیا. پہاڑی قوم اس عظیم سرمے بھی ڈوبی دی چوردی ہی آسی کہ اللہ دی رحمت جوش وچ آئی اور اس زبان و ادب دے مقدر دے آسمان تو ہولے ہولیاں چاٹ ٹرن پہ گیا. دینیاں رمضاں چمکیاں اور کالی تنہری آتی دی صبح طلوع ہوئی. ریاست جموں و کشمیر میں مختلف زبانوں دی ارتقاء دا سلسلہ شروع ہویا. 1951 میں دنیا زبانوں دے نال نال پہاڑی زبان کو بھی ریاستی آئین دے 6ویں شیڈول میں درج کیتا گیا. پہاڑی زبان دا ریاستی آئین میں درج ہونا ریاست دیاں سماجی تے لسانی اکائیاں واسطے ایک نیک فعال ثابت ہویا
جس کی وجہ تو پہاڑی لسانی تاریخ کی بنیاد قائم ہوئی. بے شک پہاڑی لسانی تاریخ اتو لسانی تاریخ شروع ہوئی. 1975 کے فوراً بعد پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم تنظیم کا قیام عمل وچ آندا گیا. یہ تنظیم ایک غیر سیاسی اور غیر سرکاری تنظیم کے طور تیار ہوئی. اس کا مقصد پہاڑی زبان و ادب اور کلچر کے بارے میں ایک جاگرتی پیدا کرنا آسا. علاقہ کرنا دے دو نوجوان ایڈوکیٹ نور اللہ قریشی اور ایڈوکیٹ عبدالحمید خان پہاڑیاں دے مسیح دی صورت میں سامنے آئے. انہاں تمام پہاڑی بستیاں دا دورہ شروع کیتا اور بستی بستی پھر کر لوگوں کو یکجا کرنا شروع کیتا. لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا دی مصداق ان دی تعداد میں خاطر خواہ اور حیرت انگیز وعدہ ہوندا گیا. مولانا سعید مسعودی جی عظیم سیاسی علمی اور ادبی شخصیت دستی شفقت انہوں دو نوجوانوں کے سرا اتار رہا. مرزا عبدالرشید، محمد بن بانڈے، سردار رفیق حسین خان، محمد شفیع اوڑی، یوسف نسیم لاروی، نثار حسین رائے، ملکہ خورشیدہ، زینت فردوس زینت، مشتاق بخاری، نذیر احمد مسعودی، سید زامن شاہ، سید مبارک شاہ، سیف علی خان سیفی، اشرف علی اشرف، کے ڈی مینی، غلام مصطفیٰ پنچی، راجہ نظر بونیاری، نور احمد قریشی، ایڈوکیٹ عبدالحق خان، ظفر اقبال منحاس اور بران لودھی دا اور کئی ایجیاں چمکتے ستاریاں دا کہکشاں آل جموں و کشمیر پہاڑی کلچر اینڈ ویلفیئر فورم بن کر ریاست دکھی ہوتا چمکیا. دیکھتے ہیں اس فورم سے جنگل دی اب نالوں ساری ریاست پہاڑیاں کو اپنی لپیٹ بچا کے دا دور دراز پسماندہ پہاڑی بستیاں بچ گزر بسر کرنے والے سادہ مگر صاف و صاف ماحول میں جمے پلے دے صدیاں تھی محروم پہاڑی لوگوں سے اپنے دلان دی دک دک تیز ہوندی محسوس کی تھی. تا پہاڑی تحریک کو لبیک آکھیا. صرف 2 سال دے عرصے بچ تحریک جاندار تا تکڑی تحریک بن گئی. اس غیر سیاسی پہاڑی فورم دا آئین تیار کرتا اس قدر منظم کیتا گیا کہ فورم صوبائی، ضلعی اور تحصیل سطح ہوتا پہاڑی عوام دی امنگاں دا مرکزی ادارہ بن گیا. اس فورم کی تشکیل تو پہلے آئی علاقہ کرنا کلچر کلب اپنی زبان و ادب اور کلچر و ثقافت کی بازیافت اور خیرخواہی واسطے دندان داڑا ہو کا کام کر رہا آسا. اس کلب دے اندر علاقے دے نامور ادیب، شعراء، گائکار، موسیقار اور فنکار اپنے فن دا مظاہرہ کرتا لوگوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہے آسے. مرحوم عالم قریشی کی قیادت پہ عظیم فنکار تا گائکار عبدالرشید قریشی اور محمد مقبول خان دے علاوہ عبدالرشید لون، بشیر احمد باغاتی، راجہ عبدالمجید خان، لقمان رائی، نصیر احمد مرچال، غلام سرور میر، راجہ غلام حیدر خان، غلام حیدر پروانہ، خواجہ عبدالقیوم، خواجہ محمد آصف، خواجہ خورشید احمد، رحمت اللہ خان، قاضی عبدالحمید، محمد مقبول بٹ، راجہ عبدالحمید خان، محمد صادق خان، علی اکبر خان، شریف خان تو محمد سلیم شیخ مشتر ایج فنکار اس کلب کے ذریعہ اپنی اس ادبی تا ثقافتی تاریخ کے نونیال جنگل کو دودھ پیال رہے سے. فورم اور کرنا کلچر کلب یہ مشترکہ کوششاں رنگ لایا اور جموں تا کشمیر ریاست دیاں دو ہی صوبیاں بیچ پہاڑی کانفرنساں دا انعقاد ہون پہ گیا. ہر کانفرنس پہ ریاست کے چیف منسٹر اور باقی حکام اعلیٰ کو دعوت دے کا پہاڑی زبان و ادب اور کلچر کی ترویج اور ترقی کا مطالبہ کیتا گیا. لسانی تحریک اتنی ہمگیر تا ڈاڑی آسی کہ ہر کانفرنس پہ ہزاراں دے حساب پہاڑی لوگ شمولیت کرن پہ گئے. تو کام بالا لوگوں نے اس بغدے سیلاب کو دیکھ کر انگلیاں چبڑ پہ گئے اور اس قوم تا زبان دا تذکرہ تا صدو بار کیتے دا سلسلہ ریاستی ہر کیبنٹ میٹنگ میں چھوڑ پہ گیا. پہاڑی دی اراوت دستے دے ان رہنماؤں اور فنکاروں سے اپنے دل دی تختیاں کو خلوص تک کوٹا دیتا. دلیری نال لمیری چھال مار کا ویلے دے ٹھاٹھا مار دے سمندر میں او کی تاری ماری. اس سارا کام مشکل تنا آسا مگر سکھلا بھی نہ آسا. البتہ قوم دینا رہنماؤں خلوص نال لنگ لائے، پیروں کو چھالے چاڑے، تلیاں نماز گلیاں لایا. دشمنی دیاں کڑیاں تا چھنگراں اور چھنگراں نال جسا لوگ لوہان کیتا. تانگ آج کا اس دے عوض بیچ پہاڑی قوم دے 2 بڑے مطالبے پورے ہوئے. 1 اگست 1978 میں کلچرل اکیڈمی اندر پہاڑی شعبہ کھولیا گیا جس نال پہاڑی زبان و ادب دی احیاء لو دا جدید کاری دا کام شروع ہو گیا. 2 سال 2 ستمبر 1979 کو گاندھی جنتی دے موقع ہوتا ریڈیو کشمیر کی پہاڑی پروگرام دی شروعات ہوئی جس تے چلدیاں پہاڑی زبان، ادب، کلچر اور ثقافت کی آبیاری دے نال پہاڑی موسیقاراں، گائکاراں اور فنکاراں دی حوصلہ افزائی اور شناخت سن جنم کے دا. ماڑے اس مضمون دی تصدیق بھی پہاڑی لسانی تحریک کے اس ویلے دے سرپرست اور ایک اعلیٰ پائے دے مفکر ادیب تا ماہر لسانیات مرحوم نذیر احمد مسعودی اپنے مقالے پہاڑی زبان گزشتہ نصف صدی دے تناظر بیچ لکھتے ہیں
کہ پہاڑی تحریک کرنا تھی اوڑی تا وادی دے مختلف پہاڑی علاقے ہیں مثلا ملنگام، بانی پورا، لار ولیواڑ، دارا، لڑی دورا، زورا، مانلو، شپیاں اور اننتناگ دے کنڈی علاقیاں سالیہ، بہار وغیرہ بھی پھیلی. پھر جموں دے اضلاع پونچھ اور راجوری بھی پہاڑی ادیباں، شاعراں تو موسیقاروں کو پہاڑی فورم دے کارکناں سوں گراں گچھ کا جگا لیا. اپنے ایک اور مقالے پہاڑی کلچر تا ادبی تاریخ تا پس منظر وچ جناب نذیر احمد مسعودی پہاڑی لسانی تاریخ تا کرناک کلچر کلب دے بارے میں لکھتے ہیں. اس پس منظر وچ ایک کوئی اتفاق دی گل نہیں کہ موجودہ پہاڑی لسانی ادبی تا ثقافتی تاریخ وادی نیلم کرنا تھی اٹھی. اتھا دے پڑھے لکھے دے نوجواناں ادیباں تا فنکاراں سوں ساریاں تھی پہلیاں ایک جھنڈا ہاتھ وچ آیا. کرناک کلچر کلب سوں مقامی طور تا اپنا وجود منا لیا. تو اتھا تھی نکل کا انہاں پہاڑی فنکاراں سوں کیرن، کپاڑا، اوڑی تے پھر جموں، پونچھ، راجوری، تونی گرائیں تا گلی گلی پھر کا کلچرل پروگرام پیش کیتے اور نالی نال لسانی تے تمدنی خود شناسی کو ایک تحریک کا رنگ بخش دیتا. پہاڑی زبان دے ایک اور صفحے اول دے رہنما، نامور کہانیکار، تنقید نگار تے ماہر لسانیات جناب راجہ نظر بنیاری اپنی بے مثال کتاب پہاڑی زبان و ادب کی تاریخ میں ہمارے خیالات کو تقویت بخشتے ہوئے لکھتے ہیں. وادی کشمیر اور جموں دے پونچھ راجوری ضلع میں پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم نام دی غیر سرکاری تے غیر سیاسی تنظیم دیاں یونٹاں قائم ہوئیاں. اس تنظیم دا منشور یہ آسا کہ ریاست وچ بسنے والے پہاڑی لوگوں دی مجموعی ترقی واسطے کوششاں کیتیاں جلن تا حکومت کی توجہ ان دی اقتصادی، سماجی، تعلیمی تے ثقافتی پسماندگی دا دوالی جلا ہے. اس تنظیم کو کامیاب کرن وچ اور اس کا پیغام ریاست دے ہر پہاڑی گھر تک پہنچائے وچ جموں و کشمیر پہاڑی کلچرل اینڈ ویلفیئر فورم دے کرناک کلچرل کلب دا سب تھی بڑا رول رہا. ویلفیئر والے پاسے جنہاں بزرگاں سنے اہم رول ادا کیتا انہوں نے ایڈوکیٹ نور اللہ قریشی، ایڈوکیٹ عبدالحمید خان، نذیر احمد مسعودی، غلام مصطفیٰ پنچھی، راجہ نظر بنیاری، یوسف نسیم لاروی، ایڈوکیٹ مبارک شاہ، مرزا عبدالرشید، سعید مشتاق احمد بخاری، ظفر اقبال منحاس، نثار حسین راہی، سردار رفیق حسین خان، ایڈوکیٹ عبدالحق خان اور بلال لودھی وغیرہ قابل ذکر ہیں. جدید پہاڑی ادب دی تاریخ، یہ تو جناب جدید ادب دی پہاڑی تاریخ سٹارٹ ہوئی ہے. جس طرح میں پہلے یہ عرض کیتی ہے کہ کسی بھی جدید ادب دی سوانح حیات تحریر کیتے واسطے اس ماضی بھی چاہتی مارنی ضروری ہوندی ہے. کسی بھی زبان دا جدید ادب اس لوک ادب دی کوخ تھی جمعہ دا ہوندا ہے. پہاڑی ادب دی جدید کاری دا سلسلہ ٹھیک جموں و کشمیر کلچر اکیڈمی میں پہاڑی شعبہ کھلے تو بعد شروع ہویا. اس ویلے تک اساں کول اس زبان دا کلاسیکی ادب یا لوک ادب ضرور موجود آسا. پہاڑی زبان دے لوک گیت اور لوک کہانیاں موجود آسیاں، مگر ساریاں ضیافتہ منہ زبانی ایک نسل تھی دوئی نسل تک پہنچ کا ادبی ٹیڑا دی خوراک بندیاں دیاں. تحریری شکل وچ ان دا کوئی نشان نہ آسا. 20ویں صدی دے آغاز میں اس پہ کچھ بزرگ تے اہل تصوف شعراء دا کلام پہاڑی زبان دے پٹواری لہجے بھی اساں تک کتابی شکل میں پہنچے دا آسا، جس پہ صحافیاں، مصنوعیاں، سولے تے سیٹھاں وغیرہ تصنیف ہوئی دیاں آسیاں. لیکن اکیڈمی وچ پہاڑی شعبہ کھلن تو بعد جدید پہاڑی ادب دی ٹرین ہولے ہولیاں ادبی پٹڑی تا چڑھ دی گئی اور اس کے ہر ڈبے وچ انگنت مسافر اپنے سفر میں منزل دی طرف روان دواں ہو گئے. اکیڈمی وچ پہاڑی شعبے دے قیام نال ہی پوری ریاست دے پہاڑی ادیباں اور شاعراں سن نثر و نظم دی مختلف اسناد وچ ادب تخلیق کرنا شروع کیتا تا جدید پہاڑی ادب دی تحریک اپنی حیاتی دے کڑے سے پرن پا گئی. پہاڑی شعبے کو فعال بنائے واسطے کرنا دے کونو مشق ادیب تے شاعر کریم اللہ قریشی دی تقرری عمل وچ آندی گئی. کریم اللہ قریشی انہاں واسطے شعبے دی کامیابی ان دی زندگی اور موت دی کشمکش دی گھٹنا آسی. کریم اللہ قریشی انہاں دی حیاتی اج بھی پہاڑی زبان و ادب دا ایک بے مثال سرمایہ ہے. وہ انتہائی کمزور، نحیف اور لاغر قسم دی جسمانی شخصیت کے مالک ہیں، بلکہ آخنا بھی غلط نہ ہو سی کہ چمڑے وچ پلیٹی دیاں کچھ ہڈیاں دا دعا نام کریم اللہ قریشی ہے، مگر او قوم دی امیداں تھیں بڑھ چڑھ کا مچھی سخت جان، محنتی، جفاکش اور حد درجہ ذہین ادیب تے شاعر ثابت ہوئے. انہیں اس تحریک کو خون جگر نال سگ لایا اور صدیاں دے اجڑے جس باغہ وچ مختلف پھل بوٹیاں دی کاشت کی تھی تا اس ویران اور بنجر دھرتی کو نویں طرح حیاتی دی بشارت دے کر نیلوری ہی نیلوری کر چھڑیا. انہاں پہاڑی شعبہ دی انچارے دی حیثیت نال مختلف پہاڑی علاقے دے دورے کیتے، لوگوں کو اکٹھا کیتا، مشاعرے کرالے، افسانے اور مقالے دی محفلاں منعقد کیتیاں. اس ویلے دی پہاڑی دے واحد کلچرل کلب کرنا دے فنکاراں کو ہر جائی نال رکھ کر ڈرامے تے موسیقی دے پروگرام کرالے.
انہوں مشکلاں اوقتاں اور تکلیفاں ضرور دکھیاں مگر ان دی محنت تے سلے وچ جتھا پہاڑی فنکار موسیقار تے اداکار اپنے فن دے مظاہرے واسطے باندھے آ گئے اتھا جدید پہاڑی ادب تخلیق ہون پہ گیا. پہاڑی دے بزرگ ادیب تے شاعر جڑے ان دی اردو زبان نال جڑے دے آسے انہوں کو اپنی مادری زبان دی حیاتی کا چند چڑھ دا نظر آنے لگا اور وہ ایک دم اپنے قلم پہاڑی زبان دی طرف موڑتا فخر محسوس کرنے لگے. کسی بھی زبان کو سرکاری سرپرستی ملنے تو بعد وہ زبان یتیمی بے بسی اور بے حیثی دے گھمن گھیر تھی باہر نکلن پہ گئی ہے. پہاڑی زبان و ادب کی بھی صدیاں بعد سرکاری سرپرستی دے آب حیات تک چھڑکاؤ کیتا گیا. سرکار دی طرفوں اس زبان کی حوصلہ افزائی ہونے لگی. جناب کریم اللہ قریشی اپنی ایک کتاب سری نگر اور پشاور کے لسانی تعلق میں لکھتے ہیں مذکورہ کلچرل اکیڈمی میں پہاڑی شعبہ کھلنے دے تقریباً 1 ماہ بعد 27 ستمبر 1978 کو اکیڈمی کی طرفوں اکیڈمی کے تاریخی ٹیگور ہال میں ایک روزہ آل سٹیٹ پہاڑی کانفرنس منعقد کی دی گئی جی اپنی نوعیت کی ایک منفرد تاریخی کانفرنس آسی. اس کانفرنس کی پہلی نشست کی صدارت مادر مہربان بیگم شیخ محمد عبداللہ سن کی تھی. اس کانفرنس وچ اکیڈمی دے سیکریٹری اور برصغیر دے نامور ادیب تو محقق جناب محمد یوسف ٹینک اور خطبہ استقبالیہ پیش کیتا جس کے اقتباس کا پہاڑی ترجمہ کچھ اس طرح ہے. ٹینک صاحب نے اقتباس کیا پہاڑی صرف ریاست ایک ہی بڑے طبقے کی زبان نہیں بلکہ کوئی دنیا علاقے نال استے رابطے کی ایک زبان ہے. پاکستان دے راول پنڈی دے علاقے وچ جس کو اسی پٹواری آختے ہیں پہاڑی زبان دا چلن ہے. اس علاقے نال کشمیر دا مجھ پرانا تعلق ہے. کشمیر دی کوئی ثقافتی تاریخ اچر تونی کدے بھی پوری نہیں ہوندی جچر تونی اسی سارے علاقے دی آپسی میل ملاپ تا اثر دا ذکر نہ کرساں کیوں کہ اس علاقے تھی ہو کا شاہ ہمدان رحمت اللہ کشمیر آئے پخلی ان دا مشہور پڑاوا سا. لہذا پہاڑی زبان کو ریاست وچ کوئی حق حاصل ہے جڑا کشمیری ڈوگری بلتی تا گوجری کو حاصل ہے. یہ ٹینک ساتھ کریم اللہ قریشی لکھتے ہیں کہ اس کانفرنس کی پہلی نشست خاتمی ہوتا صدارتی خطبہ پیش کر دیا مادر مہربان اور پہاڑیوں کو اکیڈمی میں شعبہ پہاڑی کے قیام ہوتا مبارک بات پیش کی تھی اور فرمایا اب چونکہ حکومت کی جانب سے اس زبان کی ترویج و ترقی کا کام شروع ہو چکا ہے لہذا اس بات کے امکانات روشن ہو گئے ہیں کہ پہاڑی ادیب شاعر اور موسیقار بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون پیش کریں اور اپنی مادری زبان کا حق ادا کرنے میں لاپرواہی نہ کریں. مجھے امید ہے کہ یہ زبان کم وقت میں ہی ریاست کی دوسری زبانوں کے ساتھ چل کر ترقی کا سفر طے کرے گی اور ہزاروں محب وطن ادیب پیدا کرے گی. اس تاریخی کانفرنس کا حوالہ دینے ہوئے اگر چل کے اسی کتاب کریم اللہ قریشی لکھتے ہیں کہ اس کانفرنس کے سیشن میں دوے سیشن میں پہاڑی زبان دے صفحے اول دے 5 ادیباں تک کو مشق مقالہ نگاراں اپنے 5 مقالے پیش کیتے جڑے تاریخی مقالے کچھ اس طرح ہیں. پہاڑی لوگ ادب دا زندگی دے اثر ایڈوکیٹ نور اللہ قریشی. جموں و کشمیر میں پہاڑی زبان ایک جائزہ ایڈوکیٹ مرزا عبد الرشید. پہاڑی لوگ گیتاں دا پس منظر ایڈوکیٹ عبد الحمید خان. پہاڑی زبان کی مشکلاں تو ان دا حل محمد دین بانڈے. پہاڑی زبان تا ادب خوش دیو مینی. یہ پہلے 5 مقالے جڑے پیش ہیں. کریم اللہ قریشی مزید لکھتے ہیں کہ کلچرل اکیڈمی کے شعبہ پہاڑی تھی چھایا ہونے والے سب تھی پہلے تاریخی سالنامہ جدیدے استادوں واسطے مک مواد حاصل ہو گیا اور اس پہلے پہاڑی زبان دے تاریخی سالنامے استادب وچ 5 ہی مقالے بالترتیب مقالہ نگارہ دیا تصویراں سمیت چھاپے گئے. اس کے علاوہ حسام الدین بیتاب کریم اللہ قریشی شیخ آزاد احمد آزاد سینت فتح زینت نذیر احمد انس اور کیڈی مینی نے غزلاں سن اس تاریخی سالنامے کو رونق بخشی جبکہ سیف علی خان سیفی محمد اقبال راجوروی عبدالعزیز دشنوی عبدالرشید غمگین ہدایت اللہ قریشی اور لال حسین پرواز اور اندین نظمہ سن اس سالنامے استادب کو 4 چند لائے. اس تاریخی سالنامے دے آخر بیچ راجہ نظر بونیاری اور اند افسانہ نہرے دے اتھوں اور غلام رسول آزاد اور اند افسانہ غلام رسول آزاد اور اند کہانی دے اشما پہاڑی زبان دے پہلے تے ابتدائی افسانے دا اعزاز حاصل کیتا. میں سمجھدا ہاں کہ جدید پہاڑی ادب دی تحریک تے پہلا اور نازک مرحلہ سا جڑا بچ بش اسلوبی نال انجام پذیر ہویا. اج اس دی ادبی تحریک کی عمر 44 سال ہو گئی دی ہے لیکن پہاڑی زبان دے پہلے جریدے استادب وچ درج ساری نثری تے نظمی تخلیقاں اساں واسطے کسی مبارک تو متبرک صحیفیں تھی کاٹنی اور ان تخلیقاراں دا مقام بھی کسی بابا قوم یا عظیم رہنماؤں تھی بڑھ چڑھتا ہے کیونکہ زندہ قوم دا نسب العین یہی ہوندا ہے. پہاڑی دی اس جدید ادبی تحریک کے ذریعہ شاید پہلی بار تحقیق اتا مبنی 5 مقالے ضبط تحریر وچ آئے
غزل جی حسین دل ربا تا الڑ جی دوشیزہ سن پہلی بار پہاڑی زبان دی مفرد چگی نے قدم رکھے میاں محمد بخش اور دی شور آفات مصنوی سیف المعلوق تے کچھ عقیدے صفحے ہوتا روایتی قسم دیا غزلیں پڑھے کو ملی دیا ہیں مگر آج پہلی بار اس محلہ دی رانی دی لوگ پلک سنبھالتا تو اس کو سرما سکھا کر کا پہاڑی دی اس غریب چوبی دا مضمان بڑھایا گیا. پہاڑی زبان بھی پہلی بار افسانے دی خوبصورت صنف متعارف ہوئی اور دو بڑے افسانہ نگاران دی افسانے اس جریدے میں چھپ کا آئے. پہاڑی زبان دے عظیم کہانیکار جناب راجہ نظر بنیاری پہلی بار پہاڑی زبان دے پہلے معتبر افسانہ نگار دا اعزاز حاصل کر گئے. پہاڑی زبان دے کچھ بڑے افسانہ نگار مثلا غلام مصطفیٰ پنچھی، کیڈی مینی، انصار سنرائی، شیخ آزاد احمد آزاد اور راجہ نظر بنیاری اس نے پہلے اردو وچ کہانیاں لکھتے آسے اور ان دی کہانیاں مختلف اردو جریدے میں شائع ہونی آسیاں. لیکن پہاڑی دا دین چمکے تو بعد اس سارے افسانہ نگار اپنی مادری زبان کی طرف مڑائے. پہاڑی زبان و ادب کے پہلے جریدے است ادب کو ساری پہاڑی قوم سینے نہ لایا اور اکھیوں تا بل کا سردیاں دی ترے اور سڑک کو گھٹ کیتا. شاید اسی منظر کو بیان کرنے نامور محقق ادیب راجہ نظر بنیاری اپنے ایک مقالے جموں و کشمیر کلچر اکیڈمی دا پہاڑی زبان و ادب دی ترقی بے رول بچ پہاڑی شعبے دی اس ابتدائی دور دی تاریخ بارے گل کرنے لکھتے ہیں. ہولیاں ہولیاں ان پروگراموں دا دائرہ وسیع تر ہوندا گیا تا سری نگر دے ٹیگور ہال اور جموں دے اوینو تھیٹر میں کلچر اکیڈمی دے پہاڑی شعبے سن کچھ اتنے کامیاب پروگرام منعقد کیتے کہ ترقی یافتہ زبانہ بولن والے دوستاں اپنی انگلیاں دنا ہیٹ دبا کر پوچھا اے لوگ اجے تک کو تھا سے زبان پانے کوئی بھی ہوا ہے وہ اپنے لوگ ادب کو تحریری صورت دیتے واسطے اور جدید ادب دی تخلیق دے چنگے مندے مرحلے طے کیتے واسطے ہر قسم دے ہاتھ پیر مار دیا ہے. لیکن اس کو سب تو پہلے رسم الخط کی ضرورت ہوندی ہے. کلچر اکیڈمی میں پہاڑی شعبہ کھلن دے فوراً بعد پہاڑی زبان دے رسم الخط اتا غور و خوض کیتا گیا. اس معاملے اتا مجھ گفت و شنید ہوئی میٹنگاں ہوئیاں اور اطاع ہویا کہ پہاڑی زبان اس اعتبار نال مجھ اہمیت رکھتی ہے کہ اس تمام کلاسیکی ادب فارسی رسم الخط بچ ہے. لہذا پہاڑی شعبے سے اسی کو بنیاد سمجھ کا شعبے دا کم شروع کیا. اس اہم معاملے اتا غور و خوض دے ویلے مفکر کشمیر مولانا محمد سعید مسعودی جنہیں خود بھی نیچ پہاڑی آسے اور سیف معلوق تے رسم الخط کو پہاڑی رسم الخط کا بہترین نمونہ قرار دیتا اور اکیڈمی تا پہاڑی ادیمہ اس کو بسر چشم قبول کر کے رہا اور سارے مسافر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے. کلچر اکیڈمی میں پہاڑی شعبہ قائم ہونے تو بعد شعبے کے انچارج کریم اللہ قریشی اور اپنے طور اپنا شعری مجموعہ ڈنڈ کرا میں سجنا سوتیاں کو بروکاز پریس سری نگر تھی چھپا لیا جنہاں ریاست کے تمام پہاڑیاں دے ہاتھاں دی زینت بن گیا. لوکاں دے دلاں دے ارمان پورے ہون پہ گئے. اس کتاب میں ساری شاعری لوگوں کو کٹھا کیتے دی ایک بانگ آسی. اس کتاب دی تصنیف تو بعد جدید پہاڑی ادب دے تحت کریم اللہ قریشی اور پہاڑی دے پہلے صاحب کتاب ہون دے اعزاز حاصل کیتا. اس کتاب وچ پہاڑی زبان دا پہلا ترانہ اور پہلی قوالی لکھی گئی. اے حقیقت ہے کہ پہاڑی دے پہلے شاعر صاحب کتاب پہلی قوالی اور پہلے ترانے دے خالق کریم اللہ قریشی ہوئی ہیں. یہ ترانہ اور قوالی کرنا کلچر کلب دے فنکاراں سن موسیقی دے پر 100 سال نال کچھ اس طرح گائے کہ ہر پہاڑی دے دل و جان دا نغمہ بن گئے. عالم قریشی، عبدالرشید قریشی اور محمد مقبول خان دی جادوئی آواز تا پرسوز موسیقی سن اس ترانے اور قوالی کو ساری ریاست میں مشہور کر چھوڑیا. ہر پہاڑی پروگرام دی شروعات اس ترانے رب دا شکر ہزار پہاڑیا رب دا شکر ہزار تھی کیتی جلدی اور ہر سٹیج تا قوالی اک مستانی یار دی کر دی نشانہ تیر دا گائی جلدی. سال 1979 اکیڈمی دے پہاڑی شعبے سن پہلا پہاڑی شیرازہ چھاپیا جس کی پہلی گل انچارج پہاڑی شعبہ کریم اللہ قریشی نے لکھی اور 2 مقالے عارضی بیع اور پہاڑی لوکاں دے منگیوے دا طریقہ بالترتیب غلام ربانی آوان اور عبدالحنان خان دے نام نال چھپے دے ہیں. شیخ آزاد احمد آزاد، فضل حسین مشتاق، فضل حسین کوثر، نذیر حسین انس، کریم اللہ قریشی، نثار رائی، فیروز الدین خان، ہدایت اللہ ہدایت، غلام مصطفیٰ غلام، محمد اکرم حاضر، محمد لقمان رائی، سید میر علی شاہ، سید مہر علی شاہ مہر، افتخار ثاقب، سید یوسف نسیم لاروی، عبدالحادی دل ٹھاکر کشمیرہ سنگھ دی نظم داج اور محمد شفیع ظفر دی نظم چوہے اس ابتدائی شیرازے دی بستی دے بسنی بن گئے. اکیڈمی دی پہاڑی شعبے دی طرف تصنیف شدہ 2 ابتدائی کتابوں دے تمام مقالے، افسانے، غزلاں، نظمہ اور گیت جدید پہاڑی ادبی تاریخ تا کھرا
نقش پا ہیں جنہوں ہوتا ٹور کا آئیدہ پہاڑی ادیب کلخ نہرے بچ بھی اپنی منزل کی تلاش کر سکتا ہے. پہاڑی زبان دی ادبی تاریخ تے کارواں منزل کی طرف چل پیا اور اس ادبی تاریخ سن مجھ کٹ عرصے بچ ایک تاریخ رقم کر چھڑی. اس پہاڑی لسانی اور ادبی تاریخ تدیق کرنا تھی شمسبری پہاڑ تھی طلوع ہویا اور دیکھتے ہیں ساری ریاست تے پہاڑی علاقے میں اپنی کرنا بکھیر گیا. شاید حجم بھی اس قوم دے ادب کو کسی اور مسیح علی ضرورت آسی. کسی دی دعا قبول ہوئی تا اکیڈمی دے پہاڑی شعبے بچ ایک نواں چاند چڑھیا. ظفر اقبال منحاس اکیڈمی دے پہاڑی شعبے بچ تعینات ہو گئے. پھر کیا سا یک نہ شد تا دو شد اور دو اتھر تاری بجنی شروع ہو گئی. ظفر اقبال صاحب جوانی اور شباب دے نشے بچ مست پہاڑی زبان دے جانباز سپاہی نالوں اس زبان و ادب دی ترویج و ترقی دی پہاڑی پنڈ کہن کا گلی گلی کوچے کوچے پھرن پہ گئے. انہیں اس پہاڑا دی ڈاڑی پشلان بن کی دی اور پہاڑی زبان دی ادبی گڈی کو نواں تیل تا مبلیل پہ گیا اور اس گڈی دے پرزے اور تازگی نال کم کرن پہ گئے. ظفر اقبال انہوں دا جوان جذبہ اور اپنی مادری زبان واسطے خلوص پہاڑی ادبی تاریخ کے پھونکانے غبارے کو تیز ہوا نالوں بلندیاں دی طرف اڑانے لگا. چونکہ کسی بھی جدید ادبی تحریک کو کامیاب کرنے واسطے اس زبان دے لوک ادب دے ذخیرے کو چھٹ چھار کا ستھری میں نال تحریری شکل دیتے دی ضرورت ہوندی ہے. اکیڈمی بچ اس استین دوہاں جانباز سپاہیاں اپنی تہاڑی راتیں دی محنت نال پہاڑی لوک ادب یعنی پہاڑی لوک گیتاں اور لوک کہانیاں کو ستاں پانیاں طور کا کتابی شکل دیتی. انہاں 5-6 سالوں میں پہاڑی سالنامہ است ادب اور سہمائی شیرازی بھی شائع ہوندے رہے. لیکن نالو نال پہاڑی لوک گیتاں اور پہاڑی لوک کہانیاں یہ کئی جلداں بھی شائع ہوئیاں. اس بے مثال جوڑی ہٹے تھکے دا نام تک نہیں کہدا اور دوئی زباناں دیاں کئی مشہور کلاسیکی کتاباں دے ترجمے بھی کرا لے. سیف معلوم جس کو پہاڑی لوگ اپنی شہرت تھی بھی نیڑے سمے لیا سے اور پہاڑی علاقے میں نایاب ہونے چل رہی آسی. کدے پورے اس تک کوئی نسخہ رہا دا آسا تو لوکاں اس کو قرآن کریم نالو غلاف چاڑ کر رکھیا دا آسا. اکیڈمی دے پہاڑی شعبے ابتدائی بچ اس نے نوے ایڈیشن چھاپ کا پہاڑی بستیاں تکر پچھا چھوڑے. پہاڑی زبان دیاں انہاں دوہاں متوالیاں دی تخلیقی اور تحقیقی قوت بچ تیارے کولو تیارا بادہ ہوندہ گیا اور انہاں اس دور بچ خصوصی شمارے مثلا است ادب لوک ادب نمبر مشاعر نمبر شعر کشمیر نمبر لال دید نمبر پریم چند نمبر نانگا باجی نمبر بابا جی لاروی نمبر چھاپ کا پہاڑی زبان دے ادیباں شاعراں اور افسانہ نگاراں دی ایک بڑی فوج کو پہاڑی لوکاں دار متعارف ہی نہ کرا لیا بلکہ آن گمان دیاں دوئیاں زبانیں دے نامور ادیباں دی صف وچ آن کھلیا لیا. پہاڑی سیکشن پینگا دے لارے وچ آسا کہ اچانک نظریں بد سن پینگا دیاں رسیاں تروڑ چھوڑیاں. استے جانباز سپاہی دی جوڑی نکھر گئی. کریم اللہ قریشی اور ان کسی وجہ تو خود ساختہ ہجرت کر مظفر آباد چلے گئے اور ظفر اقبال اور نازک منہ نے ہوتا سارا پہاڑ پہ گیا. ظفر اقبال پہاڑی دے جوان سال مرد مجاہد آسے انہوں منہ نے مضبوط تا باٹے رکھے اور نک بن کا کلیاں ہی اس بیڑی کو منہ دے کے دا. حالانکہ دکھنے بچ وہ انتہائی نازک مزاج پاچھی طبیعت اور چانجے بدن دے مالک دستے آسے. کچھ عرصہ انہیں سفر کالیاں ہی طے کیتا لیکن بعد بچ انہوں نے پہاڑی زبان دے نامور گائکار اور ادیب اقبال منگامی دی تقرری ہو گئی. نالو نال کچھ مدت بعد پہاڑی زبان دے معروف شاعر اور نوجوان ادیب فاروق انوار مرزا این دور شباب میں تعینات ہو کے اس طوفانی ادبی تاریخ کا حصہ بن گئے. ظفر اقبال اور دی سرپرستی وچ قافلہ پہاڑی ادبی تاریخ دے اس جہاد وچ رواں دواں ہو گیا. پہاڑی شعبے دی افرادی تعداد بھی بڑھ گئی اور نالوں نال قابل محنتی تا پرخلوص افسر دی سرپرستی دی وجہ نال شعبے دے فنڈز وچ بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا. ظفر اقبال اور اپنی ٹیم سمیت پہاڑی بستیاں وچ موسیقی دے پروگرام ڈرامے مشاعرے محفل افسانہ اور محفل مقالہ دے انعقاد کیتا. اس دور وچ پہاڑی علاقے دی پسماندگی دی وجہ نال ہر جگہ پیدل ہی ٹورنا پیندا سا لیکن اس ظفر اقبال اور ہی دی ہمت اور جواں مردی آسی کہ وہ اپنی ٹیم سمیت کرنا کیرن اوڑی پونئی سنکوٹ مینڈر راجوری کھانا منڈی درال دے دور دراز علاقے میں پیدل ٹور کر پہنچے اور جتھا پہاڑی پروگراموں کو کامیاب بڑھایا اتھا قوم کو یکجہتی اور اتفاق کا درس دے کا ایک ہی سماجی اور سیاسی پلیٹ فارم تک اکٹھا کیتا. اس دور میں ظفر اقبال اور دی پرخلوص قیادت سن جتھا پہاڑی دے اراول دستے دے ادیباں شاعراں فنکاراں اور موسیقاراں کو ریاست پہ جائز مقام دیا لیا اتھا انہیں ایک ماہر استاد اور ایک مشتاق جرنیل نالوں نوے سپاہیوں کو ڈھونڈ کا ادبی دائرے میں داخل کیتا اور انہوں کو اپنی ماں بولی دی خدمت کیتے دا چاہی دسیا
انہیں ایک ماہر نفسیات نالوں ہر شخص کو اس کا جائز مقام دیتا اور ہر پہاڑی کو اس تاریخ کا جانباز سپاہی بنا چھوڑیا. پہاڑی زبان دے ادیباں شاعراں اور فنکاراں دی جڑی ایک خوبصورت چمکدار کہکشاں اج اساں کول موجود ہے، یہ ساری ظفر اقبال اور ان دی انتھک محنت کا سلسلہ ہے. ایک ماہر کاریگر دے کھمبے تھی نکلی دی نویں نسل قوم دا سرمایہ بن جلدی ہے. جناب ظفر اقبال اور قوم دے رہنما دی حیثیت نال جڑے ادیب یا فنکار ڈھونڈ کر کڈے او بھی قومی سرمایہ ہی بن گئے. اسی دور میں ظفر اقبال اور ان دا افسانوی مجموعہ چھمبر شائع ہویا اور انہوں کو پہاڑی زبان دے پہلے افسانوی مجموعے دے مصنف ہونے دا عظیم اعزاز حاصل ہویا. ہمارے نزدیک یہ دور پہاڑی دی ادبی تاریخ کا سنہری دور آسا. اس تاریخ کے زور نال پہاڑی زبان کو نویں ادیباں، افسانہ نگاراں، تنقید نگاراں اور شاعراں دا ایک بے مثال محنتی پرخلوص اور جوان سال قافلہ سامنے آ گیا. انہوں نوجوان ادیباں اپنے بزرگ ادیباں دی قیادت اور سرپرستی وچ جتھا تحقیق تے تنقید کے ذریعے ماں بولی دے ادبی کوٹھارا بھی حیرت انگیز وعدہ کیتا، اتھا پہاڑی شعر و شاعری دی مختلف اصناف بے کتاب آزمائی کر کا پہاڑی زبان دی ادبی کوچھی وچ کاسیاں نال نہ بلکہ چھٹا نال اضافہ کر چھڑیا. ماڑی انہاں ساریاں گلاں دی تحقیق وچ پہاڑی ادب دے مایہ ناز ادیب اور مخلص رہنما جناب نثار حسین رائی 50 سالہ لسانی ادبی تے ثقافتی تاریخ اوپر مبنی خصوصی شمارہ وچ درج اپنے مقالے پہاڑی غزل ایک تحقیقی تے تفصیلی مطالعہ بھی لکھتے ہیں. چنانچہ 1975 تو بعد دا دور پہاڑی زبان نہ سنہری دور اگر آکھیا جائے تو اس بچ کوئی بناوٹ نہیں. اس دور میں پہلی نسل نے لوگ تو روایتی ہی سن، اس طرح اور روایتی مزاج نے شعر و شاعری بچ رہے، پر نویں نسل نے سارے لوگ جڑے اردو ادب نے مواد و تجربے نے زمینی کاشتکاری کر چکے سن، اپنے ماں بولی نے پاسے پوری ہمت، جرأت، حسرت تا حوصلے نال مڑے. پھر پہاڑی شاعری نہ سیلاب آنا شروع ہویا، لیکن اس بچ پہاڑی شاعرہ نے وقت نی آواز تا اس نے مزاج نے اپنے ہاتھوں دور نہیں ہون دیتا. اسی شیرازے بچ پہاڑی کے خوبصورت نامور شاعر اور ادیب فاروق انوار مرزا اور دا ایک مقالہ نویں پہاڑی شاعری اوپر لوک شاعری نے اثرات درج ہے، جس مقالے کی تفصیل بچ اپنے موضوع نال بھرپور انصاف کردے ہوئے فاروق انوار صاحب ماڑی گل دی تائید کرنے لکھتے ہیں: جدید پہاڑی شاعری کی ساری بنیاد اے لوک شاعری ہے. پہاڑی کی کلاسیکی شاعری نے دور ماضی قریب تکر محیط ہے. جدید پہاڑی شاعری بڑی حد تک ریاستی کلچر اکیڈمی نے پہاڑی شعبے کی کوششاں اور حوصلہ افزائی کی مرہون منت ہے. اکیڈمی سون پہاڑی علاقے میں جا کے ایک ادبی فضا قائم کی تھی تو لوگوں نے ادبی شعور کو جگا لیا. اپنے بزرگوں نے اس روایت کی اگر ٹورنے پہاڑی زبان نے نویں لکھاریاں کی کھیپ باندھے آئی تو انہاں پہاڑی حوصلہ مندی اور انہاں بڑی حوصلہ مندی اور جرت رندانہ سنگ قلم سنبھالے اور ثابت کر دیتا کہ انہاں دے قلماں بچ بھی دم ہے اور پہاڑی زبان بھی اپنی گمانی زبانوں نے منہ نال منہ ملائی تے چلی سکنی ہے. اس مختصر جئی مدت وچ ایک قابل قدر شعری تے نثری سرمایہ بارز وجود وچ آیا. کلچر اکیڈمی نے پہاڑی شعبے کی ساری ٹیم محنت اور دل لگی نال ادبی تاریخ کو فروغ دیتا. ویلا بگدے پانیاں نالوں ٹردا ہی رہندا ہے. شعبے کے سرپرست ظفر اقبال نے اپنی محنت اور قابلیت کے سلے میں ترقی حاصل کر کے پہلے کلچر اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری تو بعد میں سیکرٹری کے عہدے تک قائم پہنچ گئے. اقبال ملگامی اور شعبے کے مدیر اعلیٰ رہن تو بعد اپنی عمر کی مدت پوری کر کے سبکدوش ہو گئے. لیکن اس سے پہلے شعبے میں دو نوجوان ادیب نعیم کرنائی اور عبدالواحد مناس اور تقرری شعبے کی تابناک مستقبل کی ضامن بن گئی. آج دی تاریخ تو یہ شعبہ ڈاکٹر فاروق انوار اور دی بے لوس تا بے مثال قیادت وچ پہاڑی زبان دی ادبی تاریخ تے جھنڈا کہن کا رواں دواں ہے اور پہاڑی زبان دے خزاں رسیدہ ادبی گلشن وچ صرف 40 یا 44 سالاں دے گھٹ عرصے وچ نویں کھلی پھوٹی دی بریا نال ہر بوٹا ہر ڈالی سرسبز تا شاداب ہو گیا دے ہیں. جدید پہاڑی ادب کو فروغ دیتے واسطے پہاڑی زبان دے ادیب مفکر اور دانشور جناب ظفر اقبال مناصر پہاڑی سوسائٹی نامی ایک غیر سیاسی تا غیر سرکاری تنظیم قائم کی تھی. اس تنظیم کے زماس ہوں اپنی پہاڑی بستیاں دے دورے کیتے، قوم کو جگا لیا اور اپنے ادبی سرمایہ کو پلیٹے اور محفوظ کیتے کی کامیاب کوشش کی تھی. اس تنظیم کے ذریعے ایک رسالہ شمس بری کڑیا گیا. یہ رسالہ 3 زبانیں یعنی انگریزی، اردو اور پہاڑی میں چھاپیا گیا، مگر ایک خالص پہاڑی زبان و ادب اور ثقافت تا نقیب آسا. اسی پہاڑی سوسائٹی کے ذریعہ ایک ماہوار اخبار پکار دے نام نال چھپنا شروع ہویا، جس کے ذریعہ جدید پہاڑی ادب دی ڈنڈ اونچیاں آواناں تک پہنچائی گئی.
پہاڑی سوسائٹی دے چیئرمین اور شمس بری دے مدیر اعلیٰ ظفر اقبال مناز صاحب اس رسالے دے پہلے ایڈیشن کی پیش گفتار بھی لکھتے ہیں، شمس بری محض ایک رسالہ نہیں بلکہ ایک مشن ہے۔ ہم نے اور ہمارے بزرگوں کو زبان اور کلچر اور شناخت کے حوالے سے ماضی میں جس بے اعتنائی اور بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ رسالہ ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی ایک کوشش ہے۔ موجودہ مادی دور میں جب دینار دین بن چکا ہے، ادبی اور ثقافتی رسالوں کی اشاعت ایک غیر منافع بخش کاروبار ہی نہیں، سراسر گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ خاص کر پہاڑی زبان اور کلچر کے حوالے سے اس طرح کی جسارت محاورے کی زبان میں دن دوپہر کو دیا جلانا ہے، لیکن اہل ذوق سے بہتر کون جانتا ہے کہ جنون تو بس جنون ہے، اسے خرد کی سر و سامانیوں اور دنیاوی مصالحہ سے بڑا کیا لینا دینا۔ شمس بری بھی جنون کی ہی ایک حقائق ہے، بس بستی کے تمام اہل جنون کو نوید۔ ریاست جموں و کشمیر بچ پہاڑی زبان دے جدیدیت تعمیر لو تاحیاء لو دا کارواں اپنی منزل کی طرف چل ہی رہا سا کہ ان دی ڈنڈ ہاکڑی دی آواز سرحد پار بھی پہنچی۔ پاکستانی زیر انتظام کشمیر بچ پہاڑی بولن والے دی تعداد کولوں مچ زیادہ ہے، اتھا بھی اس زبان دی ترویج و ترقی کا کام شروع ہو گیا۔ مظفر آباد، نیلم ویلی، لیپا ویلی اور باقی تمام پہاڑی علاقے میں پہاڑی زبان بولنے والے لوگ اپنی لسانی شناخت اور اس کے بسط شدہ چہرے کو ایک بار پھر حسین اور دلکش تصویر کا روپ دیتے واسطے یکجا ہون پہ گئے۔ لوگوں بچ ایک احساس جاگ گیا، کئی نجی تنظیموں اور انجمناں وجود بچ آ گیا، زبان دی ترویج و ترقی کا کام شد و مد نال جاری ہو گیا۔ سرکاری طور پر اس زبان کو کوئی خاص سرپرستی یہاں حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ مظفر آباد میں سرکاری ادبی و ثقافتی ادارہ کشمیر کلچرل اکیڈمی قائم ہے، لیکن اتھا اجم کنی کوئی پہاڑی شعبہ قائم نہیں ہویا۔ البتہ اس ثقافتی ادارہ کشمیر کلچرل اکیڈمی تھی چھایا ہونے والے ماہنامہ تہذیب بچ پہاڑی زبان واسطے کچھ ورق مخصوص کیتے گئے دے ہیں جڑے نہ ہون دے برابر ہیں۔ حوصلہ افزا گل یہ ہے کہ اتھا پہاڑی ادیباں اور شاعراں سن اپنے طور اپنی ماں بولی واسطے کم کرنا شروع کیتا دا ہے۔ ماڑی پرچول دے مطابق سرحد پار پہاڑی دی سب تو پہلی کتاب لوک رنگ چھپی دی ہے۔ یہ کتاب چناری چکوٹھی دے مرحوم مظفر احمد ظفر المعروف مقدم صاحب دی تصنیف ہے، جڑی انہاں اپنے ذاتی خرچے نال چھاپی دی ہے۔ موصوف تے کئی پہاڑی مضمون یا باقی تصنیفاں کلچرل اکیڈمی دے پہاڑی شعبہ تھی شائع ہونے والے شیرازے میں شائع ہوئے دے ہیں۔ پہاڑی زبان دے انعامور ادیب سال 2010 میں وفات پا گئے۔ ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر سرحد پار پہاڑی دی ایک اہم شخصیت اور قابل قدر ادیب ہیں۔ ان دی کوئی تصنیف اجاں شاید سامنے نہیں آئی، مگر ان دے تحقیقی مقالے بھی کلچرل اکیڈمی سری نگر دے پہاڑی شیرازے میں پڑھے دے ہیں۔ ناصر موصوف اپنی زبان دی ترقی واسطے مکمل طور کمر بستہ ہے۔ اس پار پہاڑی زبان دے ادیباں میں ڈاکٹر صغیر احمد خان ایک معروف نام ہے۔ انہاں پہاڑی زبان واسطے دل کھول کا کام کیتا رہا ہے۔ ان کی تخلیق کی دی مشہور کتاباں میں پونچھ کی تہذیب و ثقافت، پہاڑی اخان، پہاڑی لوک گیت، پہاڑی افسانیہ دا مجموعہ کھٹی بٹی، شعری مجموعہ دیوا بلنارا، تو پہاڑی لوک کہانیاں دیوا بلنارا تو پہاڑی لوک کہانیاں قابل ذکر ہی نہیں بلکہ قابل ستائش بھی ہیں۔ پونچھ کی تہذیب و ثقافت ان کی اردو میں لکھی دی کتاب ہے، مگر اس کتاب میں پونچھ اور پہاڑی ثقافت، تہذیب اور کلچر مچ باریک سگڑ ساملے طریقے نال پیش کیتا گیا دا ہے۔ اس کے علاوہ سرحد پار تھی جنہاں ادیباں دے مضامین دا کلام کلچرل اکیڈمی سری نگر دا پہاڑی شعبہ کدے کدے چھاپتا رہتا ہے یا پھر سوشل میڈیا اور پڑھے کو ملتے ہیں۔ انہاں وچ پروفیسر محمد رفیق بھٹی، ڈاکٹر صابر آفاقی، راشد عباسی، محمد منیر عباسی، عبدالرحمان واصف، شکیل احمد آوان، نذیر احمد آوان قاصر، شمس الرحمان، علی عدالت، مخلص ویدانی، رانا فضل حسین، اختر امام رضوی اور حیدر زمان حیدر پہاڑی زبان و ادب دی مختلف فصلاں دی کاشت کر رہے ہیں۔ ایک عالی تے زرخیز دھرتی میرپور دے پہاڑی جڑے منگلا ڈیم دی تعمیر دے باعث بیکار ہو کا برطانیہ وچ گس بسے، اتھا انہاں بھی اپنی پہاڑی زبان دی ترقی واسطے کام شروع کیتا دا ہے۔ اولڈم انگلینڈ تھی پہاڑی وچ چٹکا نام دا ایک سہمائی رسالہ شائع ہو رہا ہے۔ اس زبان دے ایک معروف ادیب تا کہانی کار جڑے بنیادی میرپور دے باسی ہیں اور علی عدالت نام دے نال مشہور ہیں، وہ اس رسالے دے مدیر اعلیٰ ہیں۔ علی عدالت دورہ دی پہاڑی تصنیف وچ افسانوی مجموعہ پنشنہ سرمد تا تارانی آگ دے علاوہ ایک پہاڑی ناولٹ میلا آسمان بھی ہے۔
ان دے اس مخلص تا عظیم کم کار دی وجہ نال کلچرل اکیڈمی سری نگر دے پہاڑی شعبے سن ان دے اعزاز بچ علی عدالت نمبر بھی چھاپیا دا ہے جس بچ ان دی لسانی خدمت کو مختلف زاویہ نال سلام پیش کیا گیا دا ہے. اولا جے رہ گیا ذرا مارے نال تسی ساری گانا تھی اچھی مسرت اور خوشی دی گل یہ ہے کہ کوئی سال پہلے پاکستان دے زیر انتظام کشمیر دے سرجن ڈاکٹر محسن شکیل اور اندی کاوشاں نال ایک پہاڑی تنظیم عالمی پہاڑی سنگت دے نام نال وجود میں آئی دی ہے. یہ تنظیم پاکستانی زیر انتظام کشمیر تھی کہن کا برطانیہ تکر کھنڈے پھٹے دے پہاڑیاں کو متحد کرن بچ کامیاب ہوئی ہے. خاص کر پہاڑی ادیباں تے شاعراں واسطے ایک اہم پلیٹ فارم تیار کیتا گیا ہے. یہ تنظیم پہاڑی ادب اور ثقافت کے میدان میں لندن اور میرپور تھی بھی یک وقت پہاڑی جریدہ چٹکا شائع کر رہی ہے جس کا ذکر اوپر پہلے بھی ہویا ہے. اس رسالے میں پہاڑی ادب تحقیق اور شعر و شاعری کی نسبت نال پہاڑی زبان دے نامور تے معروف قلمکار شامل ہونے ہیں. پہاڑی زبان دے محقق تے دانشور راجہ نظر بنیاری اپنی کتاب پہاڑی زبان و ادب دی تاریخ بھی لکھتے ہیں. عالمی پہاڑی ادبی سنگت سن 27 جنوری 2002 کو لپی اجلاس وچ پہاڑی پٹی دا قاعدہ جاری کیتا دا ہے. اس کے مطابق اس پٹی وچ حروف تاجی دی تعداد 44 ہے. بہرحال میں سمجھدا ہاں کہ جدید پہاڑی ادبی تحریک دی بانگا دا آواز سرحد پار ذرا چرکا ہی پہنچیا مگر دیر آئے درست آئے. خوشی دی گل یہ ہے کہ اس تاریخ دے گلشن دی مہک دور دور تکر پہنچی اور عالمی پہاڑی سنگت تک دا وجود عمل وچ آیا. استے انہاں گمانیاں دے چرکے جاگے دے متعلق راجہ نظر بنیاری اپنی اسی کتاب بھی لکھتے ہیں. برطانیہ کی شائع ہونے والے پہاڑی زبان دے مشہور رسالے چٹکا دے میلیم نمبر وچ صدر نے کھول نام دا مضمون پہاڑی دے نمور ادیب اور محقق شمس الرحمان سن لکھیا دا ہے جس پہ جو رقم تراز ہے کہ 1993 تھی پہلے پاکستان یا برطانیہ میں پہاڑی دی کوئی نثری کتاب نے چھپی دیا سی. سرحد پار پہاڑی زبان دا پہلا ناول مولاچ منظر عام تے پچھلے سال آیا ہے. یہ ناول پہاڑی دے معروف ادیب ڈاکٹر صغیر احمد صغیر انہاں دی ایک کامیاب اور بہترین کوشش ہے. میں پچھلے سال یہ ناول گوگل تو پڑھیا. اس ناول دے آغاز میں پروفیسر سید وجاد گردیزی اور مجھ ہی خوبصورت امانے حیث تبصرہ کیتا دا ہے. میں اپنی ادبی ضرورت کے پیش نظر یہ تبصرہ ڈاؤن لوڈ کر کے علاقائی زبانوں کو پیش خطرات اور پہاڑی زبان کی ترویج و ترقی کے متعلق یہ تبصرہ اس ماضی اور مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے جس کو میں تس کی نظر کرنا اپنا ادبی فرض سمجھتا ہاں. پروفیسر وجاہت لکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن نے ہر زبان اور ہر علاقے کی تہذیبی اور سماجی روایات کو متاثر کیا ہے. ہمارے قومی ورثے تہذیب ثقافت اور زبان پر نو آبادیات کے اثرات نے طبقاتی تقسیم پیدا کی ہے. اب عالمگیریت ہماری شناخت مٹانے کے درپے ہے. اپنی تہذیبی روایات اور ثقافت کی بقا کی جنگ لڑنا عالمگیریت کے سامنے خواب لگتا ہے. عالمگیریت نے قوموں کی شناخت مٹانے کے لیے ان کی تہذیبی اور ثقافتی ورثے سے ناطہ ختم کر دیا ہے. ان کی نسل کو بدیسی زبان کی تدریس لازمی قرار دیا ہے اور مقامی زبانوں کو عضو معطل بنانے کی سعی کی ہے. اس طوفان کی زد میں پہاڑی زبان بھی آئی جس کے بولنے والے 22,000 ملین لوگ اپنی زبان کو اپنانے اور پروان چڑھانے کے بجائے دیسی زبان کی تعلیم و تدریس پر فخر محسوس کرتے ہیں. پہاڑی زبان کے کئی لہجے اور رسم الخط ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں رائج ہیں. ایک عرصہ سے پہاڑی زبان میں تخلیق کی کمی محسوس کی جا رہی تھی. گزشتہ دو دہائیوں میں آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع میں بالعموم اور خطہ پونچھ میں بالخصوص پہاڑی زبان و ادب میں نیا رجحان دیکھنے کو ملا. شعراء و ادبا نے زبان و ادب کے فروغ کے لیے اپنی تنظیمیں قائم کی. پہاڑی مشاعرے ریڈیو اور ٹی وی پر پہاڑی پروگرام اس زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ناموار ادبا و شعراء پہاڑی زبان کی ترویج و اشاعت میں مصروف عمل ہے. میرے پیش نظر پہاڑی زبان کا پہلا ناول مولاچ ہے. ناول نگار ڈاکٹر سعید احمد خان کا تعلق راولہ کوٹ سے ہے جو پہاڑی زبان و ادب کا معتبر حوالہ ہیں. انہی کی کوششوں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد نے پہاڑی زبان و ادب کو علاقائی زبانوں میں شامل کیا ہے. کلیاں ملیاں تنہائی دے عالم ایک کدی اکھیاں نوٹ کا انسان جدید پہاڑی ادب دی تحریک کے بارے میں سوچتا ہے تو کل 44 سال دی کٹ عمر دا سارا نقشہ اکھیاں اگر پھرن پہ گیندا ہے.
اس نوزائیدہ تاریخ کو جوانی تے شباب بخشی واسطے جس ادارے خون جگر دا سگ لاتا سب تو زیادہ مشقت کی تھی وہ کلچرل اکیڈمی سری نگر دا پہاڑی شعبہ ہے. اس شعبے پیار لگن اور جفاکش کی نال اس تحریک کو زندہ اور پائندہ رکھیا. اپنے لوگ ورثے کی سام سنبھال کر تقریباً 33 جلداں لوگ گیت اور 33 جلداں لوگ کہانیاں چھاپ کے ایک عظیم کارنامہ انجام دیتا. ریاست پہاڑی علاقے مثلاً پونچھ، راجوری، اوڑی اور کرنال تاریخ جغرافیہ، ان کی ثقافت اور تہذیب و تمدن دے نال نال ان علاقے دی ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی تے فنی شخصیات تعارف زمانے دے سامنے پیش کرنے واسطے 19 نمبر، راجوری نمبر، اوڑی نمبر اور کرنال نمبر جیاں زائن کتاباں چھاپ کر پہاڑی قوم تے احسان کیتا. پہاڑی قوم دی عظیم شخصیات اعزاز وچ میاں محمد بخش نمبر، اولیاء کرام نمبر، نذیر مسعودی نمبر، غلام مصطفیٰ پنچھی نمبر، علی عدالت نمبر، ڈاکٹر صابر مرزا نمبر تو محمد مقبول سائل نمبر چھاپ کر ان کی ادبی عظمت کو نمایاں کیتا. پہاڑی نثر و نظم دی مختلف اصناف دی تشریح وچ افسانہ نظم نمبر، ڈرامہ نمبر، انشائیہ نمبر، سفرنامہ نمبر، غزل نمبر، نظم نمبر، حمد نمبر، نعت نمبر دے علاوہ ثقافت نمبر، تاریخ نویسی نمبر، گولڈن جبلی نمبر تا انتخاب نمبر وغیرہ چھاپ کر پہاڑی زبان و ادب دے روشن مستقبل دی ضمانت بڑھا چھوڑے. قرآن کریم جی عظیم الہامی کتاب دا پہاڑی ترجمہ کرتا اس زبان کو ملک دیاں بڑیاں زباناں دی سب پہچان کھلیا رہا. قرآن کریم دے پہاڑی ترجمے دے عظیم کارنامے دے علاوہ اکیڈمی دے پہاڑی شعبے کچھ نامور عالمی شہرت یافتہ فارسی، انگریزی اور اردو دیاں ادیباں، شاعراں تو مورخاں دیاں مشہور کتاباں دے ترجمے پہاڑی زبان وچ کرالے جن دی فہرست کچھ اس طرح ہے. قرآن کریم مفتی شفیق الرحمان، کاروان مدینہ ظفر اقبال منحاس، گلستان سعدی محمد سلیم بیگ، الف لیلہ ہزار دستان، غلام ربانی آوان و بشیر النساء بشارت، فاروق اعظم میر حیدر ندیم، پیو دیاں چٹھیاں دیو دینا ظفر اقبال منحاس، ناول لال دید ظفر اقبال منحاس، ناول شکست محمد شفیع میر، ناول دیوداس شیخ آزاد احمد آزاد، ناول سری کانت شیخ ظہور احمد، ناول اتھیلو سید آصف شاہ، ناول دی اولڈ مین اینڈ دی سی عبدالرشید قریشی، کتاب الہند محمد مقبول سائر، سیرت النعمان راجہ نظم بونیاری، تاریخ حسن جلد اول محمد عظیم خان و محمد شفیع خان، تاریخ حسن جلد دوم محمد یوسف مسعودی، تاریخ حسن جلد سوم خالدہ بیگم، تاریخ حسن جلد چہارم مفتی شفیق الرحمان، نقوش اقبال بشیر النساء بشارت، حقایات رومی نشاط افروز نعیم، مثنوی مولانا روم 6 جلداں ڈاکٹر صابر مرزا، راج پرنگنی ڈاکٹر فاروق انوار مرزا، کشمیر سن لائٹ اینڈ شیڈز نثار حسین راہی، اگنائٹڈ مائنڈ نثار حسین راہی، مٹی کے صنم کیڈی مینی، ام الکتاب مجروح ملنگامی، دی ویلی آف کشمیر محمد سرور ریحان، کنگ لیئر سید آصف شاہ، بائی ایکسپیرینس ود ٹروتھ محمد ایوب نعیم، الکمسٹ ملک شفیق آرش، نفس آف دا ویلی عبدالواحد منحاس، تاریخ فرشتہ 2 جلداں صفیہ رسول. ان کتابوں میں زیادہ تر ترجمہ ہو چکی ہیں اور کچھ ایک اجاں زیر ترجمہ یا زیر طباعت بھی ہیں، لیکن یہ ساری محنت قابل ستائش اور قابل آفرین ہے. ان کتابوں کے علاوہ کچھ ادیباں ترجمے کا کام اپنے ذاتی خرچے ہوتا یا پہاڑی ایڈوائزری بورڈ کی معاونت نال انجام دیتا. ان کتابوں کی فہرست بھی تستے سامنے پیش کرنا چاہتا. مثلاً رباعیات اقبال محمد عظیم خان، سانجے درد کشمیری افسانے کا ترجمہ، پرویز مانوس اگنے پامن ونگس آف فائر، پرویز مانوس اگنے پامن پامڑ ناول، پرویز مانوس سانجی سوچ کشمیری افسانے کا ترجمہ، پرویز مانوس بول انمول کلام شیخ العالم نعیم کرنائی. پہاڑی زبان و ادب دی تحقیق ہوتا مبنی جنہیں کتاباں جدید پہاڑی ادبی تاریخ اس دور بھی ذاتی خرچے ہوتا ہے یا پہاڑی ایڈوائزری بورڈ دی معاونت نال تا دلجوئی نال چھپ کر لوکاں تک پہنچیاں اور جنہ سون پہاڑی زبان دے پوشیدہ خزانے کو کھنگال کر کتابی شکل دیتی وہ کچھ اس طرح ہیں. پڑھاس میر غلام حیدر ندیم، پرچول عبد المجید حسرت، پہاڑی قبائل کیڈی مینی، نمبل راجہ نظر بنیاری، دکھتاں پیار دیاں عبدالرشید قریشی، پرخ پرچول نثار حسین رائی، رتنیہ متا میاں کریم اللہ قریشی، پہاڑی افسانہ پروفیسر جہانگیر دانش، پہاڑی افسانوی ادب پروفیسر جہانگیر دانش، ادب تا ادیب ڈاکٹر عبدالحق ندیم نعیمی، پہاڑی زبان و ادب دی تاریخ راجہ نظر بولیاری اور پیر پنجال میں پہاڑی قلمکار ڈاکٹر لیاقت نیر. پہاڑی زبان دی شاعری دا سوز اس تحریک کے دوران زیادہ دکھی لیکن جوش میں رہا.
چونکہ اصل شعراء کرام کو پہاڑی دی کلاسیکی شاعری دے نقوش اکھیاں گاہ سے پہاڑی شاعری دے جدیدیت قدیم بھی کلاسیکی شاعری دی ماریاں تو چڑھیا، مگر اس دور میں جدید شاعری دی ہر صنف کا تباہ آزمائی کی دی گئی جڑی پوری کامیابی تھی امکنار ہوئی۔ اس دور دے پہاڑی شعری مجموعے جڑے لوکاں سینے نال ہی نہیں لائے بلکہ متھے ہوتا بھی ملے ان دی فرست کو جس طرح ہے۔ ڈنڈ کرا میں سجا سٹیاں کو کریم اللہ قریشی، چانن ڈاکٹر فاروق انوار مرزا، شیشے نیاں کنا شیخ آزاد احمد آزاد، خواب سولے شہباز راجوروی، گندل محمد عظیم خان، گجیاں رمضان مجروح ملنگامی، ورق نثار حسین رائی، سنگم کیڈی مینی، چنگیر حاجی محمد خلیل جوہر، بخترے حاجی فروز الدین بیگ، باغ بہاراں ڈاکٹر صابر مرزا، رنگ رتاں گلزار ڈاکٹر صابر مرزا، ڈونگے بھیٹ محمد شفیع صابر، آس حاجی فیروز الدین بیگ، ڈونگے پھٹ حاجی فیروز الدین بیگ، چٹیاں دنہ دی پریت کریم اللہ قریشی، کچا کوٹھا محمد اقبال منجا کوٹھی، چریٹاں پرویز مانوس، دل دے اتھروں مشکور شاد، پھلوار اقبال نسیم، مٹھیاں تاراں نوید نور احمد قریشی، چٹکارا امتیاز نسیم ہاشمی، تریڑ سردار جاوید احمد جاوید، پرچھاواں محمد مقبول سائل، گلستان مظلوم لال الدین مظلوم، انوار مدینہ مجموعہ نعت لال الدین مظلوم، سدا بہار گیتاں دا مجموعہ لال الدین مظلوم، پھلانی چنگیر لال الدین مظلوم، پینگ میاں کریم اللہ قریشی، تول بول انمول میاں محمد کریم اللہ قریشی۔ اسی تحریک کی بدولت پہاڑی افسانے حیاتی دا اعلان کیتا اور دکھتیاں پہاڑی افسانوی ادب دنیا دی دوڑ میں شریک ہو گیا۔ اس دور میں چھاپے گئے دی افسانوی مجموعے بڑے آب و تاب نال اپنی منزل دی طرف روان دواں ہو گئے، جن دی تفصیل کو جس طرح ہے: چھمبر ظفر اقبال منحاس، اس پار راجہ شاہد شجاعت، برتیاں خوش دیو مینی، اڈیکاں خوش دیو مینی، سنگلاں بشیر النساء بشارت، چند ماما پرویز مانوس، سلو مولوی شبیر احمد خان شمس، میٹھی نچ راجہ نظر بنیاری، چٹی چادر پیارنی ناول زینت فردوس زینت، تتی چھاں ناول پرویز مانوس، پیتو ناول لال الدین مظلوم، کہانی کارکردگی ڈرامے عبدالرشید غمگین، بیداری ڈرامہ پرویز مانوس، ایک لسانی کوچ پہاڑی گرمر سید آصف شاہ۔ آخر ہوتا میں یہ آکساں کہ اتنے کاٹ وقت میں جدید پہاڑی دی ادبی تاریخ سے جڑا پیڑا ماریا دا ہے وہ قابل ستائش ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ ات وگا کہ اس کی صحیح خبر صرف اللہ دی ذات کو ہے، مگر اجن تو یہ تاریخ بولیاں پرنج کا ڈبے مار کا اپنی منزل کی طرف تیزی نال روان دعا ہے، اور نت نوے شعراء کرام، ادبا، کہانیکار، تحقیق نگار پہاڑی زبان دی اس بازار دی رونق بندے جل رہے ہیں۔ میں یہ گل آخر نہ رہساں کہ تحقیق کدے بھی حرف آخر نہیں ہوندی، اور اس دی لیبارٹری وچ ہمیشہ نوے تجربے ہوندے رہندے ہیں۔ اس تاریخ دے حوالے نال مجھ گلاں توالت تے ڈر نال چھوڑ دتیاں گئیاں ہیں۔ امید ہے اس تے تحقیق نگار انہاں گٹھاں کو فلورے دی کوشش کرسن۔ والسلام۔